ایسے کون سے کورسز ہیں 5 جو ہر بندے کو آنے چاہیے؟ سب سے پہلی چیز واٹس ایپ کا بزنس انسان کو پتا ہونا چاہیے اس کو میں کیسے استعمال کروں. چیٹ جی پی ٹی کو آپ بھرپور انداز سے استعمال کیجیے گا, اس کا فری ورژن چاہے استعمال کیجیے. پرومپٹ کیسے دے سکتے ہیں ہم؟ آپ چیٹ جی پی ٹی سے نا آڈیو میں چاہے بول کے کہیں مجھے یہ کام کروانا ہے, مجھے پرومپٹ بنا دو, وہ خود پرومپٹ بنا دے گا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے, یہ آپ کا ڈیٹا سارا ان کے پاس جاتا ہے اور اس سے بچنا ہے. وہ کیا کیا خطرہ ہے اس سے ہمیں؟ اس کا خطرہ ڈیٹا نہیں ہے, اصل میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ جج نہیں کر سکتے کہ یہ اصل تھی کہ نکلتی چیز. مس انفارمیشن سے ڈرنا چاہیے ہمیں. اچھا, یہ جو آج کل اللہ معاف کرے بڑا خوفناک سلسلہ ہے ڈیپ فیک کا, کہ اے آئی سے آپ کی کیسی بھی ویڈیو کیسی بھی پکچر بنا کر لوگ آپ کو ڈی فیم کر سکتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا, بچ تو سکتے نہیں, اگر کسی نے آپ کے خلاف کام کرنا ہے تو کرنا ہے. آن لائن فراڈز آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں, تو ان سے کیسے بچا جائے؟ اگر گھر بیٹھ کے پیسے کمانے ہیں تو یہ صحیح طریقہ کون سا ہے جو ہم خود سے کر سکتے ہیں؟ جو لالچی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی شادی ہمیشہ فراڈیوں سے ہی ہوتی ہے. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. نہیں ہے؟ نہیں. اگر شارٹ کٹ کے چکر میں آپ پڑے ہیں نا تو آپ سے فراڈ لازمی ہوگا, آج نہیں تو کل. فری لانسنگ میں بھی نا آپ کو سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کو کلائنٹ نہیں ملتا. پلیٹ فارمز ہیں کوئی کہ ہم وہاں سے کلائنٹس گھیر سکتے ہیں؟ بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں, دنیا میں پوری کھلی ہوئی پلیٹ فارم ہے. اسٹرائکس آتی ہیں لوگوں کے چینلز پہ, اس کے حوالے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کا ہوتا ہے ایک بڑا نیٹ ورک چینلز کا, جسے کہتے ہیں MCN. اوکے, آپ اگر اس کو جوائن کر لیں گے نا, چینل پہ اسٹرائک کے اثر نہیں کرتے. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو شہربانوز پوڈ کاسٹ. آج کا پوڈ کاسٹ بہت خاص ہونے والا ہے کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آن لائن کام کس طرح کر سکتے ہیں, آن لائن ارننگ ہم نے کرنی ہے, ہمیں ای کامرس کے حوالے سے نہیں پتا, ہم آئی ٹی کے بارے میں اتنا نہیں جانتے, ہم نے آئی ٹی کی اسٹڈیز نہیں کی, ہمارے پاس آئی ٹی کی ڈگری نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ جناب آئی ٹی اور ای کامرس اور آن لائن ارننگ کے حوالے سے ایکسپرٹ موجود ہیں جو کہ پاکستان میں بہت فیمس ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں. میں ویلکم کرتی ہوں شہزاد احمد مرزا صاحب سے. شہزاد صاحب, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ایک تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پوڈ کاسٹ میں وقت دیا, اور دوسرا یہ کہ بتائیں کہ آپ کا آغاز کس طرح سے ہوا؟ آغاز ہوا تھا 1999 میں, جی, جب مجھے ایک دوست انٹرنیٹ کیفے میں لے کے گیا تھا, اور میرے پاس کمپیوٹر نہیں تھا, نیٹ آتا, کمپیوٹر آتا نہیں تھا, کمپیوٹر تھا بھی نہیں, اور نیٹ اتنا عام بھی نہیں تھا. ہاں جی. تو مجھے نیٹ کیفے میں لے کے گیا تو وہاں پہ اس نے MSN دکھایا مجھے, یاہو کی ویب سائٹ دکھائی. تو یہ دیکھ کے میں نے اسے سوال کیا تھا کہ ویب سائٹس بناتا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ شاید ہی پاکستان میں 10-12 لوگ ہوں گے اس ٹائم. جی. یہ کیوریوسٹی مجھے ایسے میں ڈرائیو کر گئی, تو مجھے لگا کہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے تو مجھے اس کو دیکھنا چاہیے ہے کیا. میں اس کے بغیر آنا شروع ہوا نیٹ کیفے میں, اور میں نے سارا کمپیوٹر نیٹ کیفے میں سیکھا ہوا ہے. اچھا, میرے پاس اور وداؤٹ کسی مینٹور کے؟ بالکل خود سے. یس. اس میں ایک مسئلہ بس بتاؤں کہ میں آج تھینک یو کرنا چاہتا ہوں, عامر بھائی تھے وہاں پہ جو نیٹ کیفے کے مالک تھے. اوکے. میں ان سے بہت انسپائرڈ تھا. عامر بھائی مجھ سے ملے ہیں بعد میں, آج سے 2 سال پہلے. کامیاب آدمی بن گئے, بڑا آدمی بن گیا. یہ اچھی بات ہے کہ بڑا آدمی بننے کے بعد بھولے نہیں کہ جن لوگوں نے آپ کی ہیلپ کی. ہوتا یہ تھا وہ اپنے سرور کو سیٹ کرتے رہتے ہیں ایسے, بس گھسے ہوئے کمپیوٹر کے اندر. مجھے بڑا اچھا لگتا تھا, یہ بندہ اتنا انوالوڈ ہے, حد ہے. اور اس کو کیا سمجھ آ رہی ہے اس مشین میں سے. اب میں نے کیا کہ پہلی بار اکیلا گیا کمپیوٹر جا کے کھولا, تو مجھ سے نا کئی فولڈرز کھل گئے. مجھے پتہ نہیں تھا انہیں فولڈرز کہتے ہیں. اب پتہ نہیں تھا منیمائز کیسے کرنا ہے. یہ وہ وقت تھا ونڈوز بھی سیکھنی پڑتی تھی, اس کے کورسز تھے, آج کل نہیں ہوتے. بڑا مشکل کام تھا. مجھے یاد ہے کہ میرے بڑے بہن بھائی جو تھے وہ یوز کرتے تھے کمپیوٹر, تو وہ باقاعدہ لے کے جاتے ہوتے تھے ونڈو کروانے. جی, کہ ہم یا بلاتے تھے کہ بندہ آئے گا ونڈو کر کے دے گا. جی. تو میں نے کیا کیا کہ عامر بھائی کے پاس آیا, ڈرتا تھا کہ ان کو کیا لگے گا, مجھے آتا نہیں کمپیوٹر, کیوں استعمال کر رہا ہوں. تو میں نے کہا بھائی مجھ سے نا کچھ ونڈوز کھل گئی ہیں, میں کیا کروں. تو مجھے انہوں نے آ کے نا بڑے پیار سے سمجھایا, کہتے ہیں یہ اسے منیمائز کرنا ہے, اسے میکسیمائز کرنا ہے, اسے کراس کرنا ہے تو کلوز ہوگا. تو مجھے انہوں نے کہا اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا. میں نے کہا یہ بندہ جتنا خاموش ہے اتنا انسان سڑی نظر آتا ہے نا اصل میں خاموشی سے, لیکن یہ بندہ ویسا نہیں ہے. تو مجھے اس سے ہمت ملی, تو میں نے چند ایک باتیں ایسے ان سے پوچھ لینی کرنی. پھر خود سے نیٹ پہ سرچ کرتا رہا کہ سائٹیں بنتی کیسے ہیں. تو پتہ چلا کہ یاہو کا اپنا پلیٹ فارم موجود ہے, یاہو جسٹس کے نام سے. اچھا. اس پہ میں نے نا یاہو کی ڈاکومنٹیشن پڑھ کے تو وہاں پہ سائٹیں بنانی شروع کر دیں. ڈریگ اینڈ ڈراپ کرتے تھے, کچھ اور چیزیں سیٹنگ کرتے تھے. اس میں پروگرامنگ نہیں تھی. جب مجھے ایکسٹرا کنٹرولز کے لیے ضرورت پڑی کہ جو چیزیں وہ ڈیفائن کر چکے ہیں ڈریگ اینڈ ڈراپ میں, بس وہ ہوتی ہیں, ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں. میں کچھ اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں تو وہ نہیں ہوتا تھا. پتہ چلا یہ ہوگا 1-2 لینگویجز ہیں ان کو سیکھ کے, انہیں کہتے ہیں HTML یس, اور جاوا اسکرپٹ, اور ایک موزیلا لینگویج بھی کوئی ہے آئی تھنک. نہیں, موزیلا ایک ٹیکنالوجی ہے دوسری جو براؤزر کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 لینگویجز تھیں جو سمجھ لیجیے گا سیکھنی تھیں.
تو میں نے ان کی نیٹ سے ڈھونڈ کے ای بکس ڈاؤن لوڈ کی, ان کو سیکھنا شروع کر دیا. اس سے HTML آ گئی, اس سے مجھے وہ جاوا اسکرپٹ آ گیا. پھر آج تک پتہ چلا کہ ایک اور لینگویج ہے جو سیکھیں گے تو زیادہ ڈائنامک اور بڑی ویب سائٹس بنا سکتے ہیں جن میں یوزر لاگ ان کر سکے, فلاں کر سکے. وہ تھی ASP. اچھا. تو اس کے بعد میں نے 2005 میں ایکچولی نا ASP سے شفٹ کر لیا تھا PHP کے اندر. تب تک آپ اچھے خاصے ایکسپرٹ ہو چکے ہوتے. معقول سا ہو چکا تھا. مطلب اس ٹائم تو معقول بندہ بہت ایکسپرٹ تھا, کیونکہ اس ٹائم لوگوں کو کمپیوٹر, مجھے یاد ہے کہ جب بڑی یہ میری بھی یاد ہے کہ جب ہمارے گھر میں کمپیوٹر آیا تھا, تقریباً ہمارے محلے والے کمپیوٹر دیکھنے آئے تھے کہ کمپیوٹر آیا ہے, یہ کیسے چلتا ہے. پھر جب ویب کیم آیا تو پھر سب لوگ آ کے ویب کیم دیکھنے آئے کہ تصویر کیسے بنتی ہے, اور اس میں پیسے نہیں لگتے, مطلب آپ تصویر بنا سکتے ہیں جس مرضی اسٹائل سے. تو آئی تھنک ٹیکنالوجی کو آتے ہوئے ہم لوگوں نے دیکھا ہوا ہے یہ. بالکل. یعنی آپ بھی میری طرح بوڑھی ہیں. ہاں نہیں, میں تو بوڑھی میں تو بالکل جوان ہوں. تو ہوا یہ کہ میں کچھ ای بکس پڑھتا تھا, وہاں پہ پتہ چلا کہ ایک ای بک ہے جس میں لکھا ہے ہاؤ ٹو ارن منی آن لائن. ایکچولی مجھے کیوریوسٹی ڈرائیو کر رہی تھی, مجھے کوئی پتہ نہیں تھا میں اس سے پیسے کماؤں گا, میں تو بس پیشن سے کام کر رہا تھا. سینٹر میں ای بک آ گئی تو پتہ چلا آن لائن پیسے کمانے پاسبل ہیں. میں نے اس کی ای بک میں ایک لنک تھا کلک کیا, اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ آپ سائن اپ کریں, ای میل ایڈریس ڈالیں تو آپ کو ہم فری کورس کروائیں گے اس کا. میں نے فری کورس کے لیے سائن اپ کر لیا. مجھے روزانہ اس کے لیکچر آتے تھے. تو جو بات میں ابھی کرنے والا ہوں, یہی بات آج کی آڈینس جو بھی سن رہی ہے نا, سب سے زیادہ ریلیونٹ چیز یہی ہے. لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھ کہتے ہیں اوہ ہو اس میں تو کام کرنا پڑنا ہے. وہ چاہتے ہیں ایسا کوئی شارٹ کٹ, کام نہ کرنا پڑے. جی کہیں 5,000 کسی ایپ میں ڈالیں اور وہ ایپ کما کے دے. یہ فراڈ وہاں سے ہوتے ہیں جب لوگ کام نہیں کرنا چاہتے. یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے, اس میں بات کروں گا. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر انسان کام سیکھنا چاہتا ہو, اس کام کی مارکیٹ میں کہیں ڈیمانڈ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا, آپ قابل ہونے بعد میں کما نہ سکیں. ایسے اب ہوا کیا, میں نے اس کی ای میل ڈال کرنی شروع کر دی. تو ای میل رہتی ہے ٹریش میں 30 دن تک. مجھے آخری میل اس کی جب آئی تو میں نے دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کی مجھے ضرورت ہے کہ آپ رضا کرانا طور پر لوگوں کی مدد کریں. مجھے اس کی ٹون سے اندازہ ہوا کہ یہ بندہ درست بات کر رہا ہے, آنیسٹ ہے. میں نے دوبارہ اس کی ساری میلیں نکال کے پڑھنا شروع کی ٹریش سے. جی ٹریش سے. تو اس میں اس نے لکھا تھا کہ دیکھو آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آن لائن پیسے کما سکتے ہیں. میرے اندر یقین نہیں تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے اس ٹائم؟ یس, یہ 2005 کی بات کر رہے ہیں. نہیں بات 2003 کی ہوگی. 2003 اوکے جی. تو اس نے کہا چلیں ایک بات سنیں کہ اگر میرے فادر کا کام تھا چائے کا, وہ ٹی بیچتے تھے, ان کا ہول سیل والا کام تھا. تو میں نے اسی کام کو آن لائن لے کے آیا. یہ دیکھو کچھ لوگ اب چائے بھی بائی کرتے ہیں آن لائن. کہتا جتنی دنیا مصروف ہوگی نا, اتنا ہی کہیں اسٹور پہ جا کے بائی کرنے کے لیے آن لائن گھر سے آرڈر کرے گی, کیونکہ ویسٹ ہم سے بہت آگے نکلا ہوا. جی وہ 25 سال پہلے وہاں پہ تھا. آج جین زی ایسے کر رہی ہے ہماری. یس, جین زی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے گھر سے باہر نکلتے ہیں ایسے. وہ پھر کرتے کیا کہ وہ کہتی ہے آن لائن ملے, اور درست ہے اگر ٹائم سیو ہوتا تو اوکے. جین زی چھوڑے آپ, مطلب ہم سب بھی ایسے ہو چکے ہوئے ہیں. ٹیکنالوجی نے ہمیں بہت زیادہ وہ کر دیا ہوا ہے, ریلیکس. اگر تو یہ معیار تھا نا جین زی ہونے کا, تو میں بھی جین زی ہوں, میں بہت سست ہوں. میں بھی جین زی ہوں. اچھا, بڑی زبردست. آپ نے اس کے بعد کامیابی تک کہاں کیسے؟ اس نے ایک مجھے فارمولا بتایا. اس نے کہا دوسرا مثال چیک کرو, دوسری مثال کہ تمہیں یقین آ جائے گا. کہتا ہے ایک چوک میں گھر ہو آپ کا, اس چوک میں سے راشی گزرتا ہو, اور کوئی دکان لگا لیں, نہیں اس کے کارنر پہ صرف اشتہار لگانے کی جگہ ہو, اور آپ کسی اور کو کہہ دو مجھے 2,000 روپیہ میں پر منتھ میں تیرا اشتہار لگا دوں گا, صحیح سے تو لگانا چاہے گا نا وہ. ہاں, بل بورڈ ٹائپ, مطلب بل بورڈ ٹائپ. بالکل. تو کہتا ہے اگر آپ کی سائٹ پہ لوگ آتے ہوں تو دوسری کمپنی چاہتی ہیں یہاں پہ اشتہار لگانا. یہ وہ آپ سے انگریزی میں بات کر رہا تھا. جی, اور آپ کی انگریزی اچھی تھی, اس کا مطلب ہے معقول تھی. ٹھیک. تو ہوا کیا کہ میں نے اس آئیڈیا کو پرسیو کیا, یس گڈ, یہ ہو سکتا ہے. اگر میرے پاس ٹریفک زیادہ ہوگی اور لوگ چاہتے ہوں گے وہاں پہ مشہوری ہو سکتی ہے, تو میں پیسے کما سکتا ہوں. تو ایک ویب سائٹ تھی جو آج کل جیسے گوگل ایڈسنس ہے نا, اس وقت ایک ویب سائٹ تھی, اس کا نام تھا clickser.com. اوکے. یہ الاؤ کرتی تھی کہ آپ اکاؤنٹ بنا کے تو اس کا اسکرپٹ لگا لیں اپنی سائٹ پہ, تو اس کی ایڈ چلنا شروع ہو جائیں گے اور آپ پیسے کمائیں گے. تو مجھے پہلا چیک اس کا آیا تھا. دوسری کمپنی تھی CPX انٹریکٹیو. پہلا چیک کتنا آیا تھا؟ پہلا چیک اس کا تو تھا $30-35 کا. اس ٹائم $30-35 بہت بڑی بات تھی. ڈالرز پاکستان میں لوگوں کو ڈالرز کا بھی نہیں پتا تھا. پہلا چیک اسے 2005 پہ آیا تھا, تو یعنی 2 سال لگ گئے تھے مجھے پیسے کماتے بھی نا, ماشاءاللہ. تو اس میں مجھے گوگل سے جب پیسے آئے نا, پہلے تو مجھے یاد ہے میں نے اس کی کلرڈ کاپی رکھی ہوئی تھی. یہ مجھے پیسے ہیں. یس, وہ تھی $107.37 گوگل ایڈسنس سے اس ٹائم. یس, $107. او مائی گاڈ. تب شاید 52-53 روپے کا ڈالر تھا. اور کتنے پیسے بنے ہوں گے؟ وہ تو بہت زیادہ. 6-7 ہزار. اور آپ کوئی جاب نہیں کرتے تھے, آپ بس اسی پہ
काम कर रहे साथ में मैं कुछ ना जॉब कर रहा था, कहीं पढ़ा भी रहा था मैं। ज़ाहिर है ना कि- इससे पहले कोई मैट्रिक इंटर को पढ़ाता रहा हूँ, तो ट्यूशन? नहीं, किसी कॉलेज में। ओके, तो ये पढ़ा के कुछ गुजारा करना जाहिर है वो आपने अपना ब्रेड एंड बटर तो चलाना ही जी है। जी किचन, यस। सही, ज़बरदस्त। ये तो बड़ी मुझे लगता है वो सक्सेस स्टोरी होगी आपकी कि मैं कैसे कामयाब हुआ। या मेरे ख्याल से इसमें एक चीज़ है कि अगर कोई चीज़ आपको अप्रोच कर रही है और आपको लग रहा है कि यार ये डिफरेंट है तो मुझे करना चाहिए, उसको ज़रूर करें, उसमें डरे नहीं। क्योंकि उस टाइम पता नहीं कितने लोगों ने आपकी तरह सोचा होगा, लेकिन वो सिर्फ उन्होंने ये काम नहीं किया कि वो कैफ़ेज़ में जाके खुद से रिसर्च करें, क्योंकि उन्होंने मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँ। जी जी, जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ना, ये किसी चीज़ के वजूद में आने से पहले विजुलाइज करते हैं कि हो सकती है। क्या बात है, ठीक है ना, इतने स्ट्रांग होते हैं ये तस्वर में। यानी मैनिफेस्ट आपने करना है। यस यस यस। अब जो लोग होते हैं ना फॉलोअर्स, इनको हमेशा मिसाल चाहिए होती है। ये कहते हैं अच्छा कोई माता देखेंगे तो करेंगे ना। और हमारे यहाँ ये भी है कि अगर हम कोई बिजनेस भी करना चाहें, स्मॉल बिजनेस, तो 4 लोग तो हमें आके बोल देते हैं कि नहीं हो, ऐ नहीं चलना है कि करंडे हैं। जी जी। और हम कहते हैं नहीं, उधर भी नहीं चलिया, उधर भी नहीं चलिया। अच्छा, उनमें किसी एक का तो बहुत चला होगा ना, तो हम उस एक को नहीं देखते, हम मेजोरिटी को देखते हैं कि नहीं ये नेगेटिविटी है। चलें शहजाद साहब, लोगों का जो इंटरेस्ट है ना वो इस चीज़ में है कि वो चाहते हैं कि हम ये हाई ज़ाहिर करते हैं कि हमें आईटी के बारे में इल्म हो, चूँकि अब एआई का ज़माना आ गया है। जो हमारे से पहले वाली जनरेशन है या आपसे पहले वाली या आपकी जनरेशन, वो भी बहुत कम आईटी से वाबस्ता रही है। मोस्टली मैं देखती हूँ कि उनको अब फ़ोन्स को वो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इतना गहराई से नहीं पता कि आईटी, अब जो हम एआई की वीडियोस देखते हैं तो वो लोग ट्रस्ट भी कर लेते हैं, जो कि हमें नज़र आ रहा होता है कि नहीं ये तो एआई की है, ये मूवमेंट ऐसी है, तो ऐसे कौन से कोर्सेज़ हैं 5 जो हर बंदे को आने चाहिए, मतलब न्यू जनरेशन की हम बात करें या फिर हम जैसे या हमसे पहले वाले लोग? अच्छा, कई चीज़ें जब मार्केट में आती हैं ना तो कुछ अर्से के बाद नॉर्मलाइज हो जाती हैं, और इनको नॉर्मलाइज होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ व्हाट्सएप फॉर बिजनेस, इंसान को पता होना चाहिए इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूँ। आप कुछ भी कर रहे हैं ना, इसका पता होना चाहिए इंसान को। अच्छा, मैंने सिर्फ एक वीडियो की थी एक बार, मैंने कहा था कि अगर किसी बंदे को पता है कि व्हाट्सएप के साथ फेसबुक के ऐड को चलाकर बूस्ट के बटन को प्रेस करके लिंक करके ऐड चलाना, अगर पता चल जाए ये कितना आसान है, और इसको इस्तेमाल करके ट्राई करें। लोग इसके लाखों रुपए ले रहे हैं गूगल एड्स चलाने के लिए। यस यस यस। अब होता क्या कि इस वीडियो में थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया, तो 2 भाई थे ओकाड़ा में, इन लोगों ने इस पे ऐड चलाया। ठीक, लाहौर से उन्होंने 25,000 रुपये से कुछ 2 4 5 शूज़ के जोड़े खरीदे, और उन्होंने वहाँ पे ऐड चला के जब इंक्वायरी आई तो एज ए सेल्स पर्सन डील करते करते उनको सेल करना शुरू कर दिया। ठीक, वो बच्चे बड़े खुशहाल हो चुके हैं, 2-3 साल पहले की बात है, और वो लाहौर में शिफ्ट कर चुके हैं। ठीक, अब ऐसे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। तो व्हाट्सएप फॉर बिजनेस आपको कम से कम आना चाहिए, मैं कैसे इस्तेमाल करूँ। चैट जीपीटी को आप भरपूर अंदाज से इस्तेमाल कीजिएगा, इसका फ्री वर्जन चाहे इस्तेमाल कीजिए कि मैं इसको क्या कहूँ, किस अंदाज से कहूँ, ये मेरे मुताबिक सही जवाब दे। उसको आप जब प्रॉम्प्ट देते हैं तो बड़ा क्लियर प्रॉम्प्ट होना चाहिए उसको समझाने के लिए। जैसे कहते हैं ना कि ऊंट को रिक्शे में बिठाना और चैट जीपीटी को समझाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अच्छा, चैट जीपीटी का ये है कि आप उसको यूज तो कर लेते हो, लेकिन प्रॉम्प्ट का बड़ा इशू है। प्रॉम्प्ट अगर आप सही से नहीं दोगे तो वो आपको वैसा जवाब नहीं देगा। इसका बड़ा सिंपल तरीका है। अच्छा, प्रॉम्प्ट कैसे दे सकते हैं हम? आप चैट जीपीटी से ना ऑडियो में चाहे बोल के कहें मुझे ये काम करवाना है, मुझे प्रॉम्प्ट बना दो, वो खुद प्रॉम्प्ट बना देगा। ठीक है ना? नाइस, वेरी नाइस। अब देखिए, अगर ऐसे काम कुछ पॉसिबल है तो लर्न करिए। मैं कहता हूँ उससे प्ले करें रोजाना, खुद से सीखने को तभी मिलता ना। ये फोन जब आया था तो हमें इसके बारे में कुछ इल्म नहीं था। हाँ जी, सिर्फ टच स्क्रीन जब आई थी जी, तो मुझे याद है कि बड़ों को बड़ा टाइम लगा था, हमने फौरन से सीख लिया था। लेकिन अब हमारे जो बच्चे हैं वो ऐसे गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि हमें भी नहीं पता होता कि ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत से शॉर्टकट्स जो हैं वो पता लग रहे होते हैं कि अच्छा ये ऐसे भी कर सकते हैं, तो वो खेलते हैं तो उनको इल्म होता है। बहुत अच्छी बात की हमने। अच्छा, जैसे कहा चैट जीपीटी और जेमिनी का बड़ा ट्रेंड चला, उससे पिक्चर्स एडिट हो रही हैं। चैट जीपीटी या एआई से लोग पिक्चर्स बड़ी अच्छी अच्छी एडिट कर रहे हैं और सारे इतने खूबसूरत हो गए हैं। कोई यूके, कोई अमेरिका, कोई कनाडा के खूबसूरत मनाजिर में अपनी तस्वीरें डीपीस लगा के बैठा हुआ है। तो ये कहिएगा कि ये भी कहा जाता है कि ये बहुत ख़तरनाक है, ये आपका डेटा सारा है इनके पास जाता है और इससे बचना है। वो क्या ख़तरा है इससे हमें, और हमें कैसे बचना है? इसका ख़तरा डेटा नहीं है, इसका ख़तरा डेटा असल में ये है कि बहुत सारे लोग ये जज नहीं कर सकते कि ये असल थी कि निकलती चीज़। मतलब अगर कोई चीज़ एआई से बनी है, डीप फेक्स की बात करें, उस पे हम आते हैं, पता नहीं चलता। तो सबसे बड़ी पता कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है 2 साल पहले की, उसने कहा कि दुनिया को सबसे पहली थ्रेट जो है ना, ये एटॉमिक वार की नहीं है,
वो सेकंड है, पहली थ्रेट है मिस इन्फॉर्मेशन की। मिस इन्फॉर्मेशन, चाहे ये सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन वैसे ही फैले, चाहे ये इन्फॉर्मेशन AI से या कुछ भी फैले, अगर गलत इन्फॉर्मेशन है तो ये कुछ ऐसे वाक़यात करा सकती है जो कि हलाकतें करवाएगी। एक मिसाल छोटी सी, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन पाकिस्तान में ना, पंजाब में एक निजी कॉलेज था जहाँ पे एक बच्ची की बात हुई थी, उससे ज्यादती की बात। ये टोटल फेक न्यूज़ थी, और उसके बाद उनकी ब्रांचेस सारी तोड़ दी गई थी। हाँ, 8 साल पहले हुआ ऐसे था, बिल्कुल। उस पे फिर बाद में टीवी चैनल्स पे भी चला कि ये तो ऐसा कोई था ही। यस, कोई वाक़या नहीं हुआ, बिल्कुल कोई इसकी रिपोर्ट नहीं थी, कोई वो बच्ची, कोई गार्ड, कोई फलां चीज़ ऐसे सामने आया नहीं फिलहाल, मुकम्मल फेक वाक़या था। ये सारा एक प्रोपेगेंडा था। यस। अब देखिए हुआ क्या था, उसकी जैसे इत्तेजाज शुरू हुआ तो वहाँ पे लोग पता नारे के लगा रहे थे, हम छीन के लेंगे आज़ादी। जो ये ज़्यादती वाला केस है उसमें तो चाहिए था ना उसके हकूक़ की बात करती है। यस। अब देखिए ये फेक न्यूज़ थी और उसने कितनी तबाही मचा दी। दूसरी न्यूज़ चेक कर लीजिएगा, यूके में 5 दिन तक फसादात हुए थे, सिर्फ एक खबर फैली थी, और वो पता है बाद में पता चला कि लाहौर का बंदा है, यूके ने तफ्तीश करके लाहौर का बंदा मांगा है, वो लाहौर का बंदा था जिसने कहीं न्यूज़ फैला दी। तो वहाँ पे नस्ली फसाद, मजहबी फसाद फैल गया। गैर मुस्लिमों ने वहाँ पे तोड़ना शुरू कर दिया था मुसलमानों के घरों को, मुस्लिम्स के खिलाफ। बिल्कुल, ये दोनों एक एग्जांपल्स हैं मिस इन्फॉर्मेशन की। तो मिस इन्फॉर्मेशन से डरना चाहिए हमें। अच्छा, ये जो आजकल अल्लाह माफ़ करे बड़ा खौफनाक सिलसिला है डीप फेक का, कि AI से आपकी कैसी भी वीडियो, कैसी भी पिक्चर बना के लोग आपका डिफेम कर सकते हैं। अब हर बंदा ही जो है सोशल मीडिया पे है, इसका एक तो मुझे लगता है कि लोगों को अपने आप को तैयार करना चाहिए कि अगर ऐसी कोई चीज़ आती है तो एक्सेप्ट करें कि 2 नंबर भी हो सकती है। दूसरा ये कि इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, बच तो सकते नहीं, अगर किसी ने आपके खिलाफ काम करना है तो करना है। मेरी बस एक राय है कि सब लोगों को मैच्योर होना चाहिए। मैच्योर इतना होना चाहिए कि देखें, अगर किसी के खिलाफ कोई ऐसा कंटेंट नशर किया जाता है तो आपके खिलाफ भी तो हो सकता है ना। Exactly. हमेशा सोचना चाहिए कि किसी की प्राइवेसी है, उसका ख्याल कीजिए। जो उसके गुनाह, उसके जराइम होंगे वो उसके हैं, उसके गुनाह की सजा आप उसे नहीं दे सकते। या तो दुनियावी तौर पर उसे अदालतें दे सकती हैं, अगर अदालतों ने उनको बुलाया, या फिर क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला की तरफ से, तो हमें उसमें जज नहीं करना चाहिए किसी को। ये तो मुझे लगता है कि अब वैसे हम बड़ा फॉलो कर रहे हैं वेस्ट को, लेकिन वेस्ट इन चीज़ों से निकल चुका हुआ है, तो हमें भी अभी इन चीज़ों से निकल जाना चाहिए, या फिर मुझे लगता है कि 100 साल लगेंगे हमें भी निकलते हुए। वैसे हम सबको कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में जब लड़की की डीप फेक वीडियो आती है, या फिर अल्लाह माफ़ करे अगर ओरिजिनल भी आती है, तो हम इस चीज़ पे बहुत ही वो हैं कि ये आ गई। एक बात है ना कि देखिए, अल्लाह ताला ने ना एक काम किया हुआ, हमारे लिए आसानी वाली काम किया हुआ है। कभी पता है कि जो गुनाहगार है, जो बिरार लोग होते हैं ना, इनके लिए 4 गवाह चाहिए, एनी शाहिद। वो एनी शाहिद आप बगैर गवाह के चीज़ें शेयर कर। अच्छा, अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ताला ने ना हमें वो तो माफ़ी का मौका दिया हुआ है। तो जो बंदा ऐसे कोई गुनाहगार हो, माफ़ी मांगता हो, उसे कर दें, उसे आप भी छोड़ दें। अच्छा, मैंने सुना था कि अगर आप अपनी, क्योंकि जो लोग सोशल मीडिया पे उनके लिए पता नहीं, ये भी मैंने इंटरनेट से सुना था, इसमें सच है झूठ मैं आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ कि जितने AI के वो हैं प्लेटफॉर्म्स, मतलब ChatGPT, जेमिनी और एक दो और, तो इनको आप प्रॉम्प्ट दे दें कि मेरी पिक्चर किसी तरह से भी मिसयूज़ ना हो, तो ये नहीं होगी। तो ये फेक है ना, मिथ है। क्योंकि जो बनाते हैं वो बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनसे बनाते हैं वीडियोस। देखिए, ये वो प्लेटफॉर्म जो पब्लिक इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जो बनाने वाले हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म और होते हैं। हर प्लेटफॉर्म के पीछे डिफरेंट इंजन चल रहा है, डाटा उसके पास जा रहा है, वो ChatGPT के पास नहीं जा रहा। अगर हम कहते हैं जेमिनी से कहते हैं मेरी पिक्चर कहीं इस्तेमाल ना हो, तो जेमिनी इस्तेमाल शायद ना करें, कोई और कर लेगा। यही मेरा सवाल है कि क्या हम AI की हेल्प लेके अपना डेटा जो है, अपना पर्सनल कीमती डेटा उनको दे रहे हैं, उसकी रसाई उनको दे रहे हैं? अक्सर औकात ये हो रहा है कि जो जैसे जेमिनी है, ये कहती है अगर आप फ्री अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, फ्री करवा रहे हैं, हाँ जी, फ्री अकाउंट में ना आपका डाटा इस्तेमाल करते हैं ट्रेनिंग में, ये मिसयूज नहीं कर सकते। ये देखिए, लेकिन कोई और मिसयूज कर सकता है हमारा डेटा? नहीं, वो डाटा लीक नहीं होता। अच्छा, आप ये यकीन से मैं आपसे कहता हूँ कि अगर इस कंपनी से डाटा, हमारा फ्री वाला डाटा लीक हो जाए, तो कंपनी ये ज़मीन पे गिर जाएगी। USA में इतने टफ कवानीन हैं कि अगर, यानी ये मिथ है। यस, आपने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया और यूजर ने साइन अप किया, यूजर का डेट ऑफ बर्थ और उसका सेकंड नेम उसकी मर्जी के बगैर अगर कहीं लीक हो गया, तो ये क्या हो सकता है? तो प्लेटफॉर्म को सजा है $50,000 एक वायलेशन की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शहजाद साहब, एक तो ये हो गया ना डीप फेक हो गया, एक ये हो गया। अच्छा, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से हमें बताएं कि बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि मुझे मैसेज करती हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे, कि आप हमें बताएं कि हम घर बैठ के कैसे पैसे कमा सकते हैं। अब
एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने मुझसे अप्रोच भी किया, उन्होंने कहा जी आप ये वीडियो बना दें, इतने पैसे ले लें और ये ना ये कर दें। तो मैंने मुझसे भी गलती होगी, मैंने एक बंदे से पैसे लेके उसकी वीडियो बना दी कि आप इनके साथ काम करें, घर बैठ के आप इतने पैसे कमा लेंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि वो तो हमें कहते हैं कि जी 50,000 रुपया जमा कराओ, उसके बाद हम आपका बिजनेस या ये काम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने फिर उस वीडियो को डिलीट किया और मैंने उस पर एक वीडियो और बनाई। मैंने सॉरी किया कि मुझे नहीं इल्म था कि ये क्या कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसकी तरफ ना जाएं। और मैंने उनसे भी कहा कि आप अपने पैसे वापस ले लें, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती कि मेरी वजह से किसी के पैसे ज़ाया हों। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि हमारे साथ स्कैम हो गया, और बहुत से हमारे बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कैसे स्कैमर्स को प्रमोट करते हैं। शायद आई डोंट नो, उनको भी इल्म नहीं है, लेकिन नहीं है तो उनको पता होना चाहिए कि वो लोगों की कीमती जो अमाउंट है ना, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है, उसका ख्याल रखें। तो ये जो क्या बोलते हैं इनको, पॉन्जी स्कीम्स या, तो ये वो होती हैं बेसिकली। इनसे हम कैसे बच सकते हैं? और ये जो लोग ख्वाब दिखाते हैं कि जी तुम घर बैठ के 2 लाख रुपए कमा लोगे सिर्फ क्लिक 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 करके, या फिर पता नहीं तुमने फलाना कोर्स करना है तो 15,000 जमा कराओ पहले, और उसके बाद सब फेक होता है। इनसे हम कैसे बचें? और दूसरा, अगर घर बैठ के पैसे कमाने हैं तो ये सही तरीका कौन सा है जो हम खुद से कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो फ्रॉड 95% तब होता है जब इंसान के अंदर कहीं लालच होता है, तैयार होता है इंसान अपने आप को फ्रॉड करवाने के। यस, या तो लालच होकर ज्यादा धोखा भी मुझे लगता है तभी होता है। यस, नहीं धोखा फ्रॉड ही होता है ना, कि या तो इंसान ज्यादा कमाई के लालच में, या ज्यादा बड़ी बचत के लालच में, या फिर कोई ऐसा काम जो बड़ा मुश्किल हो और बहुत आसान नजर आता हो, लेकिन ज्यादातर होता है पहले 2 केसेस जी। इसकी मिसाल कई बार लोगों को लगता है कि फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की चीज़ है, तो लोग नेट पे कहते हैं ये देखो इतनी महंगी क्यों लेनी है, 20,000 की ले लो, ये मिल रही है, देखो कितनी सस्ती मिल रही है। तो शदीद जब बचत नजर आती है बाद में स्कैम होता है। तो जो लालची लोग होते हैं ना, इनकी शादी हमेशा फ्रॉडियों से ही होती है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात की। आगे दूसरी बात यह है कि कौन सी काम है जो सही तरह से करनी चाहिए। तो पहली चीज, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर शॉर्टकट के चक्कर में आप पड़े हैं ना, तो आपसे फ्रॉड लाजमी होगा, आज नहीं तो कल। गाइस, कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, ये बात सच है। हाँ जी। अगली बात, आप इसको वैसे क्यों नहीं देखते किसी तालीमी जो होता है ना कैरियर के साथ मिला के। आपने फर्ज की 14 साल 16 साल आपने तालीम हासिल की थी, या किसी स्किल को सिर्फ 1 साल देना आपने। मैं कहता हूँ जस्ट 10% आपकी जो थी कन्वेंशनल एजुकेशन थी, उसका 10% चाहिए इसको सिर्फ, जस्ट बस। यस, आप इसके बाद जो लाइफ गुजारते हैं ना, वो लाइफ आपको तालीम सिंपली नहीं देगी। तालीम से अगला स्टेप होता है एक्सपीरियंस, जिसका इल्म हुनर बनता है जी। जब आप हुनर बना लेंगे तो वो सेल होगा। हमारे पास ना पिछले 5 सालों में सिर्फ हमारा फ्री कोर्स देखकर यूट्यूब पे जी, ये 1 लाख प्लस बंदा जो रिपोर्टेड है हमारे पास, ये वो सीख कर कमा रहा है। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने कि हमारा एक और मसला है कि हम सीखना नहीं चाहते, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो भी ये IT एक्सपर्ट है। तो हमारे कुछ रिलेटिव थे, उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया कि मैं फलाना कोर्स जो है वो खरीद लूं। तो उन्होंने बोला यार तुम इतने बड़े कोर्सेज क्यों खरीद रहे हो, पहले यूट्यूब पे जाके इसकी बेसिक्स तो सीखो, जो कि फ्री पड़ी हुई है और वो फ्री आपको सिखा रहे हैं आप जैसे लोग। तो उन्होंने आगे से कहा कि नहीं, जो फ्री सिखाते हैं वो स्कैम होता है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, यानी अगर आपने स्कूल में जब आपने जाना है तो आप ABC से स्टार्ट करते हैं ना, ABC अलिफ बे से, तो इसी तरह IT भी आपको ABC से आएगी। तो आप जाके आगे से देखेंगे ना कि टेंसेस क्या हैं, ग्रामर किस तरह से लेके चलनी है, अंग्रेजी को किस तरह से बोलना है, उर्दू को कैसे लिखना है, अल्फाज जोड़ने। तो एग्जैक्टली हमारे पास ये बहुत ज़बरदस्त, मुझे लगता है बड़ी ये एक नेकी भी है जो आप जैसे लोग आके बताते हैं। हालांकि आप लोगों का ये बिजनेस है कि आप लोग ये भी पैसों से बेच सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि फ्री पड़े हुए हैं। अब जो जवान बच्चे घर में बैठे हैं, या फिर जो ख़वातीन या फिर कोई मिडिल एज की लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं और वो कोर्सेज करना चाहती हैं, तो ऐसे कौन से फ्री कोर्सेज हैं जहां से वो स्टार्ट ले सकती हैं, ये प्लीज़ बताएं आप। सबसे मशहूर कोर्स है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, मेरा नेट ही नहीं यहाँ पे आ रहा, सिग्नल कम है। अच्छा, हाँ जी, ये नेट का इशू है यहाँ पे। ये इसमें छोटा सा ग्रुप है, 87 बच्चे हैं इसमें। हाँ, सक्सेसफुल। हाँ जी, GB रिसोर्स 87 में से तकरीबन 8 बच्चे छोड़ के बाकी सब के सब बच्चों ने फ्री कोर्स किया हुआ है। वाह। इनकी आमदनी कितनी है? 10 से 15 लाख रुपया है पर मंथ। ये मैंने इनकी बताई है। बस फिर मैं भी आपका नंबर लेने लगी हूँ, मैं भी मैंने इनकी बताई कोर्स शुरू कर दिया। नहीं, अगर कुछ और भी देखें इससे हट के कैसे होते हैं, मैंने इनकी आमदन बताई है आपको। लेकिन अगर मैं बताऊं आपको किसी और बच्चे की आमदन, ये बच्चा देखिए यहाँ पे, ये है, ये बच्चा 23 साल 24 साल इसकी एज है इस वक्त जी। अहमद, हाँ, जुनैद, ये कमाल चेक कीजिएगा,
او ماشاء اللہ, سیوک لے لی ہے, یہ اس کی 1 ماہ کی ارننگ سے ہے. سیوک, یس. کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں, سارے نہیں. ہم تو جھاگ ہی مار رہے ہیں ہم سوال ہی کرتے رہیں گے. کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں اسی نہیں آگے جانا جو نا بہت آگے جاتے ہیں. بس شہزاد صاحب, آج سے میں بھی آپ کے اسٹوڈنٹ ہوں, آپ نے مجھے بھی سکھایا. اچھا, اب دیکھیں سیکھنے والے کے لیے علم کی بہتات ہے اس وقت, اور نہ سیکھنے والے کو ہر بندہ نہیں آئی ٹی سیکھ سکتا, یو نو. نہیں, ہر بندے کا مائنڈ سیٹ ہر کام کے لیے ہوتا بھی تو ہوتا بھی نہیں ہے. دیکھیں میرا ایک دوست ہے, آپ یقین کیجئے گا اس کے لیے جو میں نے زندگی میں کام کیا نا, کسی اور کے لیے نہیں کیا. اپنے پیسے کمانے کی مشین اس کے حوالے کر دی. اتنے اچھے کیوں ہیں آپ؟ نہیں, ہیلپ اس کیا, کے حالات خراب تھے. یس, تو میں اسے سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. ویری گڈ. آپ یقین کیجئے گا پتا کیا تھا, صرف ای میلز آ رہی ہیں جہاں پہ خود کلائنٹ آ کے کہتا ہے پیسے کتنے ہیں مجھے بتاؤ, اور پیسے لینے ہیں, جسٹ یہ کام ہے. اس نے ای میل ایڈریس کھول کے نہیں دیکھا, اس کے گھر فاقے چل رہے ہیں. وہ اتنا نااہل تھا کہ اس نے کھول کے نہیں دیکھا. میں ابھی اسے سپورٹ کر رہا ہوں کسی اور کام کے اندر. جس نے نہیں کرنا اس نے نہیں کرنا. مجھے وہ کورسز بتائیں جو فری بیٹھ کے کریں, ان کے نام بتائیں یوٹیوب پہ لوگ سب سے پہلا کورس کا جو نام ہے اس کا نام ہے GBOB کورس. ٹھیک ہے, 5 سالوں میں یہ کورس بہت ہی ہٹ ہوا پڑا ہے. GBOB کورس. یس, ٹھیک ہے. یہ ہمارا نیا بھی کورس ریکارڈ ہوا ہے, اور اس کے 2-4 لیکچرز رہ گئے ہیں, لیکن 40 لیکچر آپ کی ویب سائٹ پہ جا کے لے سکتے ہیں. اب یوٹیوب پہ کس نام سے؟ صرف یہ سرچ کریں GBOB کورس بس, تو آپ کا فرسٹ پہ آ جائے گا. میرے نام سے میرے چینل ہے. کیا بات, کیا وہاں پہ چل رہا ہے. چھا گئے آپ تو. اب وہاں پہ کیا ہے, اس کورس کے 40 لیکچر ہیں, آپ کو صرف 20 کرنے ہیں اس میں سے. میں ذرا اس کا وہ ڈسکلیمر دے لوں, جو خواتین گھر بیٹھ کے پیسے کمانا چاہتی ہیں, یا پھر جو لوگ بچے جو ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, آگے یونیورسٹی نہیں جا رہے ہیں, جا رہے ہیں اور ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, تو شہزاد صاحب آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کورسز آپ گھر بیٹھ کے فری میں سیکھ سکتے ہیں, اور اسکل جو ہے نا آپ کو مل جائے گی. جی, GBOB. اچھا, اس کے علاوہ اس کے اوپر نا کئی لوگوں کی اسٹوری لگی ہیں, ان کے اندر بھی ہم نا کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. کتنے مہینوں میں ہم یہ کورس کر لیتے ہیں؟ مطلب ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ کی بات کروں, کورس تو اصل میں نا 2 دن کا تھا. میں سچ بتاؤں, میں 2 دن سچ بتاؤں, مجھے یہ دکھ ہے جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے. دکھ یہ ہے کہ 2019 میں نا میں نے اس پہ صرف 3 ویڈیوز کی تھی, اور کچھ بچوں نے سیکھ لیا تھا. یہ کورس اصل میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ تو ایسے جیسے کسی شخص سے کہا جائے نا, اگر تو بجلے میری چوری چکی, یہ سارے گونگلو تیرے. گونگلو ہی نہیں. ہاں جی, اگر تو بجلے کنے تو چار تیرے. وہ کہتا نہیں یار کچھ تو بتاؤ نا کچھ. ہاں, 4 نہیں بتا سکتا میں. سمپل سا طریقہ تھا. یہ وینڈر بلاگ ہوتے ہیں, یہ کلائنٹ بلاگ ہے, ان کی تفصیل بتائی گئی ہے, ان دونوں سے رابطے کرنے ہیں اور سینٹر میں ڈیل کرنی ہے. 3 اس کے پارٹ ہیں. لیکن لوگ نا یقین کیجیے گا اتنے ہوتا نا کہ اعتماد کی کمی تھی ان میں, کہ ان کو مزید تفصیلات چاہیے تھیں. پھر کرتے کرتے ہم نے بتانے والے بھی نہیں ہے نا, بتانے والے بھی نہیں ہے ہمیں. آپ جیسے بتانے والے بھی ہمارے پاس کم ہیں. میں اس سے انکار کرتا ہوں. پتہ کیوں؟ بتانے والے نہیں ہوتے, سیکھنے والے ہوتے ہیں. دیکھیں, آپ یہ بھی تو کر سکتے کسی سے علم چھین لیں. جب پیسے کی ڈکیتی مار سکتے ہیں, چھین لیتے ہیں, تو علم چھین نہیں سکتے. چھین سکتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ ماشاء اللہ, آپ تو پھر اگر آپ کے بچے جو ہیں اسٹوڈنٹس 15 لاکھ مہینے کما رہے ہیں, تو آپ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ سارا تو نہیں بتائیں گے آپ, نہیں تو چھاپا پہ جائے گا. نہیں, میرا کام سارا ویسے باہر ہے, میرے چھاپا نہیں پڑتا. اچھا, تو ویسے باہر کی کمپنیز کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے, میرے نا 1 تو 2 میری کمپنی رجسٹرڈ ہیں وہاں پہ USA میں. ٹھیک ہے, جو سافٹ ویئر کی سروسز دے رہی ہوتی ہیں, کچھ مارکیٹنگ سروسز. ایک برانڈ پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں باہر. اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے پاس دنیا کے بڑے جو برانڈز ہیں نا, جو ہماری نش کے, ان کے کام ہمارے پاس ہوتے ہیں. ویری نائس. تو اس میں تھوڑی سی مثال کے لیے, آگے آپ نے بچے رکھے ہوئے ہیں, ان سے کام کرواتے ہیں؟ ہماری ٹیمز, میری سافٹ ویئر کمپنی ہے. سافٹ ویئر کمپنی لاہور میں ہی آپ کی؟ جی, اقبال ٹاؤن میں ہے. تو اگر کوئی ویسے فزیکلی بھی جانا چاہے, سیکھنا چاہے, تو جا سکتا ہے وہاں پہ؟ جی, ہمارا ادارہ دوسرا موجود ہے جو سکھاتا ہے. ادارہ علیحدہ چیز ہے, میری سافٹ ویئر کمپنی علیحدہ چیز ہے, جہاں پہ آلریڈی اسٹیبلش جو ٹرینڈ لوگ ہیں وہ کام کریں. جی, لیکن تھوڑی فاصلے پہ ہے. تو 2 ڈفرینٹ یہ آفسز ہیں میرے. ٹھیک ہے. تو لوگ آتے ہیں وہاں پہ, ملتے ہیں مجھ سے. 4 سے 6 میں روزانہ ملاقات کرتا ہوں ویلفیئر کے لیے. صحیح. میں نے یہاں سے جو ہی فری ہونا ہے نا ابھی, تو میں جا کے میں نے میٹنگ کرنی ہے. اور یہ میرا دین ایمان ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, میری ٹیم کو آرڈر کیا گیا ہے, لوگ پیڈ کورس کرنے آتے ہیں, میرا ادارہ ہے سکھانے والا. آپ ان سے نہیں لیتے پیسے؟ نہیں لیتے ہیں پیسے, لیکن ان کو سب سے پہلے یہ فرض ہے ہمارا, اور میں خود کہتا ہوں آپ جا کے فری کورس کرو. ان کو بتاتا ہوں کہ فری کورس میں لوگوں نے زیادہ پیسہ کمایا ہے. جو میں نے ابھی آپ کو گاڑی کی بات بتائی ہے نا, یہ والی, جی, یہ پہلا کیس ہے ہمارا پیڈ کورس کے بچے کا جس نے سب سے بڑی انکم کا ریکارڈ لگایا ہے. اس سے پہلے تمام ریکارڈ ان کے تھے. آپ کا پیڈ کورس کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ مطلب کتنے پیسے دے کے؟ اچھا, وہ 25,000 کا کورس ہوتا ہے. یہاں پہ آ کے
اور اگر کرتے ہیں آن لائن تو پھر 15,000 روپے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ ای کامرس کے حوالے سے پاکستان میں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, آن لائن ارننگ کر رہے ہیں, کیا کیا چیلنجز ہیں ان کو؟ چیلنج سب سے پہلا چیلنج پتہ کیا ہے؟ انٹرنیٹ. کہ ٹرسٹ کا مسئلہ. اچھا. انٹرنیٹ ایک اور چیز ہے, ٹرسٹ کا مسئلہ. ٹرسٹ پاکستان میں لوگ نہیں کرتے, اس کی وجہ کئی جو سیلرز تھے انہوں نے فراڈ کیے ہیں, اتنے سارے فراڈ دکھاتے کچھ ہیں بھیجتے کچھ ہیں, اس سے ٹرسٹ کا مسئلہ ہے. تو اس کو تھوڑا کمبیٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے یہ بھی آفر کرنا شروع کر دیا کہ ہم سے بائی کر لیں, پارسل کھول کے چیک کر لیں, مطمئن ہوں گے تو پے کیجیے گا. صحیح. تو اس سے انڈسٹری کو کچھ اور بھی چیلنج درپیش ہیں. فار ایگزامپل ہر بندہ کو اپنی چیز وہاں پہ بھیج کے کھلوا نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پیکڈ نہیں ہیں تو وہ آگے چلیں گی نا, ورنہ ان کی دوبارہ پیکنگ 2 نمبر کرنی پڑے گی. بالکل ایسے ہے. خیر چیلنج یہ درپیش ہے. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ لوگ آن لائن پے کم کرتے ہیں, بہت کم ریشو ہے, مے بی 5 سے 7%, اور لوگ چاہتے ہیں سی او ڈی پہ کام کریں. تو سی او ڈی پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ آرڈر کر دیتے ہیں, آرڈر یہاں سے پہنچ گیا آگے سے لیتے نہیں ہیں. تیسرا کام یہ ہے جو کہ پاکستان کے لوگوں کا جو بھی رویہ ہوتا ہے نا, وہ اسی تناسب سے رویہ ہر ایک کے ڈپارٹمنٹ کے اندر گھسا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ کو یہ شک ہے نا کہ پاکستان میں ادارے کرپشن کرتے ہیں, تو ادارے نہیں کرتے, یہاں کے لوگ کرتے ہیں. انہی لوگوں میں سے لوگ گئے ہیں نا اداروں میں, تو انہی لوگوں میں سے جو لوگ گئے ہیں یہ ہماری شپنگ کمپنیز میں یہ جان کھا رہے ہیں. یقین کیجیے گا. کیسے جان کھا رہے ہیں؟ شپنگ کمپنی خود چاہتی ہے, سی او ڈی والی کمپنی, کہ ہمارے جو ای کامرس والے ہیں ان کے آرڈر پہنچیں, لیکن ان کے جو کرندے ہیں نا وہ آگے پہنچاتے نہیں. خود ہی کہتے ہیں کسٹمر نے وصول نہیں کیا. کسٹمر ہمیں کالے کرتا ہے کہ وصول کرنا چاہتا ہوں میں, اور اگلا پہنچا نہیں رہا. سیڈ. ٹھیک ہے. اچھا شہزاد صاحب, جلدی سے ارننگ کرنی ہے لوگوں کو, سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ جلدی سے تو ایسے نوڈلز بنانی ہو 5 منٹس میں. سب سے جو فاسٹسٹ ہے نا جو طریقہ, فی الحال اگر دل لگا کریں گے جی بی او بی ہے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ فاسٹسٹ نہیں. یعنی یہی زبردست جو آپ نے سٹارٹ بتایا. یہ بتاؤں کہ 10 دن کے بعد کچھ لوگوں نے شروع کر دیا تھا پیسے کمانے سے. 10 دن کے بعد. یہ بھی کیسی کام ہے, ایوریج کیا تھی 1.5 سے 2 ماہ, لیکن 10 دن کے بعد بھی کچھ لوگوں نے کمانا شروع کر دیا تھا. ایسا ہوا ہے. دیٹ مینس کہ فاسٹسٹ یہی ہے. اس میں اصل میں اسکل جو ہے نا, دیکھیں اگر آپ پروگرامنگ سیکھتے ہیں تو آپ کو 4 سے 6 ماہ چاہیے پروگرامنگ سیکھتے. بڑا مشکل ہے اس کی لینگویج. یس. پھر اس کو تھوڑا ماسٹر کرتے 6 ماہ اور چاہیے, پھر فری لانسنگ قابل ہوں گے. اور فری لانسنگ میں بھی نا آپ کو سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ کو کلائنٹ نہیں ملتا. جی جی. اچھا, یہ کلائنٹ والا ایشو جو لوگوں کا ہے, یہ کس طرح سے, کیسے پلیٹ فارمز ہیں کوئی کہ ہم وہاں سے کلائنٹس گھیر سکتے ہیں؟ بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں. اچھا. دنیا میں پوری کھلی ہوئی پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ آرڈر. فائور وغیرہ. فائور موجود ہے, اپورک موجود ہے. دیکھیں میں وہاں پہ ٹاپ ریٹڈ ہوں بڑے سالوں سے اپورک کے اوپر, اور یہ کسی آپ اپنے کلائنٹس دیتے ہیں پرسنٹیج پہ؟ نہیں, ہم نہیں دیتے. ہم کیوں دیں گے کلائنٹس, ہم تو خود کرتے ہیں. ہماری ٹیم ہے پوری 40-50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. That's so good. تو دیکھیں میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اتنا وہاں سے گرو کرنا پاسبل ہے. اپر کے اوپر نا میں ٹاپ ریٹڈ ہوں بڑے سالوں سے, 2009 میں شروع کیا تھا. تو وہاں پہ جو کام کیا, میرے کسی دوست کو کسی نے دیکھا, کہتا ہے یار ان کی پروفائل دیکھو کتنی اسٹرانگ ہے. تو اس نے اسے بتایا کہ یہ ان کا صرف 5% ہے. وہاں پہ لاکھوں ڈالر ہیں ہمارے, یہ صرف 5% ہے. وہاں سے جو 5% کلائنٹس جو آئے تھے, ہم نے کیا کیا, ان کو مطمئن کرتے کرتے پلیٹ فارم سے باہر لے آئے تھے. ان کو اپنا ایک بنا لیا فیملی ممبر. یس. آج بھی ہمارے ساتھ 10 سال سے کام کر رہے ہیں. یعنی پلیٹ فارم سے نکلا تھا کہ ان کا پروفٹ تو گیا اندر سے, ڈائریکٹ ہو گئے. دیکھیں شروع میں کوشش کرنی پڑے گی, اسٹرگل کرنی پڑے گی, اوبویسلی وہ تو ہر کام میں کرنی پڑتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ پتہ کون سا ہے, لوگ اگلے 6 ماہ کے اندر امیر ہونا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھیے نا, آپ نہیں کرتے نا, آپ نے 10 سال کے بعد امیر نہیں ہونا. آپ کی 25 سال کی محنت ہے, اس کے بعد آپ امیر ہوئے ہیں. نہیں, ایسا نہیں. اللہ کا کرم ہے. میں یقین کریں, میں تو 2007 سے لے کے میری غربت ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد لیکن آپ نے دیکھیں ایک آپ کا پورا ایک سفر تھا جو آپ نے اکیلے طے کیا. نہیں کیا نا, میں وہی تو کہتا ہوں کہ آپ اگر یہ لانگ ٹرم کام نہیں سوچتے ہیں نا, تو 25 سال گزار دیں گے, آپ رہیں گے غریب. تو آج سے فیصلہ کر لیں, 5 سال کچھ نہیں ہوتے. اگلے 5 سال میں اگر آپ امیر نہ ہوں, ڈیڈیکیشن دیں, جو مرضی کی ہاتھ میں. کیا بات. اچھا, لوگ جو یوٹیوب اور فیس بک مانیٹائز ہو رہا ہے, پاکستان سے تو نہیں ہوتا فیس بک, وہ باہر سے کروانا پڑتا ہے, ٹک ٹاک بھی, تو یہ بھی کر کے دیتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, ہم نہیں کرتے. اوکے. یا میں نا کوئی جو جگاڑ ہوتا ہے نا, میں اس پہ کوئی ویڈیو نہیں کرتا. جگاڑوں پہ آپ نہیں مانتے؟ یس. نہیں, جگاڑ دستیاب ہوتے ہیں, میں اس پہ ویڈیو نہیں کرتا کیونکہ ابھی آفیشلی دستیاب نہیں. تو میں ایک استاد ہونے کے ناطے میرا فرض ہے میں وہ نہ بتاؤں. لیکن اس پہ جو اسٹرائکس آتی ہیں لوگوں کے چینلز پہ, اس کے حوالے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ اسٹرائک ہمارے کل پرسوں بھی آئی چینل پہ. اچھا, آپ کے اپنے؟ جی, ہماری پرانی ویڈیو پہ. کیوں, آپ کا تو کوئی ایسا کانٹینٹ ہی نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے. جیلسی؟ نہیں, جیلسی نہیں ہے.
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनका सिस्टम ही गलत समझता है, ये गलती होती है, उनका सिस्टम अपग्रेड कर रहा होता है ना, फेक लग रहा होता है कुछ। तो अब हमने उसको रिक्वेस्ट डाली है, रिक्वेस्ट डाल के तो ठीक हो गया, ठीक है ना। वो अभी मुझे बताया मैंने कि वो कंटेंट लगाया था हमारा, रजिस्टर हो गया। अब देखिए एक और चीज़ जेलसी से भी होता है, लेकिन अगर चैनल बड़ा आपका हो जाए जी, इसके और सोल्यूशन मौजूद है। इसका होता है एक बड़ा नेटवर्क चैनल्स का, जिसे कहते हैं MCN। ओके, आप अगर इसको ज्वाइन कर लेंगे ना, चैनल पे स्ट्राइक की असर नहीं करती। असल में समझ लीजिएगा 3 स्ट्राइकें हर चैनल को मिलती हैं कि 3 स्ट्राइकें अगर मिल गई जल्दी आपको तो आपका चैनल उड़ गया। तो उसमें पूरे चैनल, पूरे ग्रुप को जो कोटा मिला होता है ना, उस कोटा को एक्सीड करेंगे तो कोई चैनल उड़ेगा, वरना नहीं। फॉर एग्जाम्पल 100 उसमें चैनल्स हैं तो 300 स्ट्राइकों का कोटा है उनका। ओके, लेकिन एक और चीज़ है, अगर वो MCN किसी को एक स्ट्राइक भेजता है ना, तो अगला पहली स्ट्राइक पे आउट हो जाएगा। तो इसलिए वो उनको पता है कि ये MCN का ग्रुप का बंदा है, तो वो स्ट्राइक नहीं। जी MCN क्या है कि फ्रेंचाइज, ये आज फर्स्ट टाइम पता चली मुझे बात। वो जैसे फ्रेंचाइज नहीं होती, तो यू टीम ने अपनी फ्रेंचाइज दी हुई है। ज़बरदस्त। अच्छा, जो बच्चे अभी मैट्रिक करके पास आउट हो रहे हैं, मतलब पास हो गए, तो अभी आगे से वो IT के पढ़ना चाह रहे हैं, तो IT हमारी यूनिवर्सिटीज़ में या स्कूलों में पढ़ाया जाता है ना, वो बहुत और चीज़ है, वो ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से काम नहीं आती। ये जो सारी लैंग्वेजेस है ये वो नहीं सिखाते, और टीचर्स भी माशाल्लाह क्या ही बताऊँ, वो उनको खुद भी इतना नहीं पता होता, क्योंकि वो बुक्स वाली हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि मैंने मास्टर्स किया है मैस कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ में, तो उसमें भी वो ये चीज़ें नहीं हमें सिखाई गई। उसमें हमें ये बताया गया कि मशीन क्या है, कैमरा क्या है, फलाना क्या है, टिमकाना, मतलब वो चीज़ें जो हमारे काम की नहीं आएंगी। तो हम अभी वो बच्चे क्या करें, मतलब स्टडी के हवाले से, स्टडी के साथ अपनी कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करें IT को लेके कि वो साथ साथ सीखते रहें। जो बच्चे मैट्रिक से फ्री हो रहे हैं ना, सबसे आइडियल तरीन एज ये है। ठीक, उसकी वजह यह है कि इन बच्चों को ना इस वक्त पैशन ड्राइव करता है, ना कि ज़रूरत जी। अगर आपने कोई भी काम मादी ज़रूरत, लालच या शदीद ख्वाहिश की वजह से किया तो फेल हो जाएंगे। अगर वो मादी ज़रूरत नहीं है ना, मेहनत को लेके करें, यस, ये बच्चे इस एज में ना, ये असल में ना पैशनेट होते हैं, कुछ नया करना चाह रहे होते हैं। इस टाइम पे इनको कोर्सेज करवाए जाएँ तो मोस्टली बच्चे कामयाब होते हैं। ये एज है 15 से असल में 20 साल। इस टाइम में लालच भी कम होता है, लालच कम होता है, जिम्मेदारी कम होती है, शादी नहीं होती, तो शादी हो जाए तो फिर क्या होता है, ज्यादा तो मसाइल होते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अमीर आदमी हैं, तो ई-कॉमर्स का ब्रांड चलाते हैं बड़ा। मुझे अक्सर कहते हैं कि यार काश मेरी शादी टाइम पे ना होती, थोड़ी लेट होती। तो मैंने कहा और आपने क्या करना था? यही करना था आपने। नहीं, इतना कमा चुके हैं, आपको ब्रांड बड़ी चलती है, तो क्या करना है इनको? बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चे देखें, एक तो AI सीखें। AI की क्या चीज़ें सीखें जी, क्या चीज़ें AI के हवाले से, जहाँ पे AI से इमेज, वीडियो ये बनाई जा सकें, और दूसरा ये सेंस सीखें कि किसी को अपनी मार्केटिंग के लिए किस तरह की वीडियो बनवानी है। ओह यस, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। यस, सिंपली वीडियो एडिटिंग काम नहीं करेगी, सिंपली AI से वीडियो बनाना काम नहीं करेगा। आपको हमेशा एक स्किल के साथ दूसरा स्किल जोड़ के पैकेज करके देना पड़ता है। क्या मैं ये भी कर लूंगा, ये 3 चीजें करके दूंगा, ये लमसम मेरी अमाउंट है, ये आपने पे करनी है। अब मैं अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी में एक नई मार्केटिंग का बना रहा हूँ डिपार्टमेंट, जहाँ पे क्या होगा, हमारे जो पहले से क्लाइंट्स हैं ना, इनको हम AI से वीडियो बना के देंगे उनकी मार्केटिंग के लिए, ठीक, और ये मैसिव लेवल पे होगा, यानी महाना कम से कम 100 वीडियो होगी हर क्लाइंट की। वेरी नाइस। हम उसको $100 चार्ज करेंगे। अच्छा, वो जैसे पाकिस्तान में भी सेलिब्रिटीज ये करती हैं कि अपना अकाउंट जो है वो दे देती हैं कंपनी को, उसे कहती हैं तुम चलाओ, ये करो, वो करो, अच्छे व्यूज आने चाहिए, सारा कुछ। ये वाला काम भी तो सीख सकते हैं ना बच्चे, यानी सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया, या ये जो जेन ज़ी है ना, सीखी हुई है पहले से। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें इनके पावर पॉइंट्स हैं, यानी इनको सिखाना नहीं पड़ेगा, ये सीखे हुए पहले से। तो इसलिए इनको AI अगर साथ साथ ये पढ़ लेते हैं या फिर कोर्सेज खुद से ही देख लेते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से ट्रेंड हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फ्रॉड्स जो हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इनसे कैसे बचा जाए? अच्छा, सबसे पहले तो फ्रॉड देखिए, कौन सी चीज़ें हैं जो हमने किसी को नहीं देनी, चाहे वो हमें कह रहा है कि मैं तुम्हारा बैंक से बात कर रहा हूँ। देखिए, जब कोई आपसे फ्रॉड करना चाहता है ना, तो वो आपके फ़ोन पे या आपसे फिजिकली आके मिलता है या फिर ईमेल पर रब्ता करता है, और ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिसमें आपका कंसर्न ज़्यादा नज़र आता हो, उसका काम नज़र आए, ये तो आपका फ़ायदा मैं कर देता हूँ, ये कुछ ऐसा हो सकता है। हाँ जी, जब ये तासर महसूस हो तो आप थोड़ा सा अलर्ट लाजमी हो कि क्या कर रहे हैं। अगली बात, जैसे जायज़ कैश है, इजी पैसा है, या बैंक अकाउंट्स है ना, इन पे ट्रांजैक्शन के लिए सिस्टम आकर बनाना पड़ता है, OTP जिसे हम कहते हैं। तो
OTP جب آتا ہے تو اس کے ساتھ ٹرانزیکشن مکمل ہوتی ہے. OTP ہے ہی اس لیے کہ دوبارہ کنفرم کیا جائے کہ جس کا اکاؤنٹ تھا اسی بندے نے اپروو کیا کہ نہیں کیا, کوئی اور تو نہیں کرتا. ہاں جی, وہ OTP کسی سے شیئر نہ کریں. بینک اکاؤنٹس میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ OTP آتا ہے تو یس, وہ شیئر نہ کریں. اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ بجائے OTP سے نا آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں. کئی بینک اکاؤنٹس اس چیز پہ آ چکے ہیں, جیسے ایک ایپ ہے آتھی یا پھر اتھینٹیکیٹر, گوگل کی اپنی ایپ ہے. ٹھیک ہے, بجائے کہ آپ ڈبل اتھینٹیکیشن کریں فون پہ, کال پہ یا پھر OTP سے, وہ ایپ میں کر سکتے ہیں. وہ ایپ اس لیے بنی ہوئی ہے کہ ڈبل اتھینٹیکیشن چل سکے, ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن چل جائے گی. تو وہ اس میں کیا ہوگا, آپ کو پہلے سے پتا ہوگا کہ میری تو ساری اتھینٹیکیشن چلتی ہی اس پہ ایپ پہ ہے, میرے کوئی کال نہیں آتی, میرا کوئی SMS نہیں آتا, تو آپ کہیں جلد بازی میں بھی غلطی نہیں کریں گے. لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنا کوڈ جو ہے ان کو پہلے کا میسج آیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں, ابھی دیکھا ہے بہت زیادہ پاکستان میں کہ ایک تو کسی کا موبائل چھن جائے تو وہ کہتا ہے میرا موبائل چھن گیا, میں نے کال کرنی ہے, پہلے سے کوڈ بھیجا ہوتا ہے, تو وہ کال کر کے وہ کہتا ہے جی میرا موبائل چھن گیا ہے. وہ اگلا پوچھتا ہے جی گاڑی کا نمبر نوٹس کیا, بائک کا نمبر نوٹ کیا, وہ کہتا ہے ہاں جی یہ نمبر تھا. وہ نمبر وہ میسج سے دیکھ چکا ہوتا ہے کہ یہ آیا ہوا ہے, موبائل پکڑ کے کلے کا, تو اس کا اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے. یہ ابھی ہو رہا ہے ریسنٹ. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں آپ کال کر کے, میں جناب بہت سیلیبریٹیز نے بھی یہ پوسٹ کی ہے, یہ چیز ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے کہ میں آپ کو پارسل لے کے آ رہا ہوں تو اپنا ایڈریس بتا دیں. وہ کہتے ہیں ایڈریس وہ بتایا ہوا ہے, نہیں وہ مجھے نا مل نہیں رہا, تو ایڈریس دوبارہ سے بتاتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ نا موبائل پہ کوڈ بھیجیں وہ بتا دیں. اب اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کوڈ بتا دیتے ہیں. ہاں جی. اچھا, ایک نا اگر آپ نے ہنسنا ہو تو تھوڑا سا واقعہ سنا ہو فراڈ کا. فراڈ یہ کہ 2009-10 کی بات ہے کہ جو پاکستان میں ٹیلی کام کے کچھ SMS آتے ہیں نا آفیشیل, موبلنک, ٹیلی نار وغیرہ ایسی کمپنیوں کے, تو یہ کہتے ہیں یہ فلاں کا جواب دیں انعام جیتے. ان میں سے ایک ٹیلی کام کے انعامات میں ہی نکالتا تھا, اصل والے. اچھا, ان کا سافٹ ویئر میرے پاس بنا ہوا تھا. بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے پھر. جی, میرے پاس ان کا سافٹ ویئر بنا ہوا تھا اور انعامات بھی میں ہی نکال رہا تھا. اچھا, ایسے کرتے کرتے نا میں کہیں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں تو میرے پاس کہیں اشارے پہ کھڑا مجھے کال آ گئی کہ میں فلاں فلاں سے بول رہا ہوں, تو یہ آپ کا انعام نکلا ہے, تو آپ انعام کے لیے فلاں فلاں ایسے کریں. اب نمبر کسی اور کمپنی کا ہے. اوہ, آپ کا ٹھیک, اور وہ انعام آپ ہی نکالتے تھے. جی. اچھا, میں اب آپریٹر کا نام نہیں لے رہا, تو خیر نام میں نکالتا ہوں. تو میں نے ساری بات تسلی سے سنی. میں نے کہا بھائی آپ جس کو کال کر رہے ہو پتہ ہے وہ کون ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا بھائی اصل نام میں نکالتا ہوں. اب یقین کیجیے گا اصل انعام نکالے ہم نے, تو فراڈ اتنے ہیں ہمارے معاشرے میں. اصل انعام کسی خاتون کو دینے لگے, یہاں گوڑے شاہ کی خاتون تھی, ان کا انعام نکلا ہوا تھا 50,000 کا. ٹھیک ہے, خاتون نے آگے سے گالی دیتی تھی کیونکہ وہ اتنے فیک کالز آتی ہیں. ان کو یقین ہی نہیں تھا ان کا انعام اصلی ہے. ایک بندہ تھا مکرانی, اس کا انعام نکلا تو اس کو ہمیں 1.5 سے 2 ماہ لگے تھے منانے میں. وہ بھی کیسے, ہم نے کہا بھائی ID کارڈ نہیں دے رہا تھا. ہم نے کہا بھائی تم ایسے کرو, ایزی پیسہ جا کے والی کسی جگہ جاؤ, اپنا نمبر دے دو. ہاں جی, تھوڑے دیر پیسے میں ٹرانسفر کرتے ہیں. جب اسے پیسے پہلی بار ٹرانسفر کیے تو وہ کہتے ہیں واقعی ہوتے ہیں. یعنی اتنی فراڈ ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. چلیں لاسٹ پہ ہمیں ایک دفعہ پھر سے سم اپ کر لیتے ہیں ہم اس کو, کہ ہر بندے کو جو ابھی اس دنیا میں اس وقت موجود ہے 2026 میں, اللہ خیر کرے, کون سے ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اس کو علم ہونا چاہیے. 5 چیزیں بتا دیں, بے شک ساری فیلڈز کے مکس, وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے آپ کمیونیکیشن چاہیے. آپ کمیونیکیشن میں انٹرنیٹ کا استعمال کریں, ای میل کا استعمال کریں, واٹس ایپ کا استعمال کریں, جو بھی ذریعہ ہو, لیکن لکھنا کیا ہے جو کنوینس کرنے والا ہو, اس کو لازمی سیکھیے. سافٹ اسکل ہے کمیونیکیشن سکلز. بالکل, آپ اس کو کس انداز سے لکھ کے بھیجیں کہ وہ بندہ میری معلومات پڑھ لے. فار ایگزامپل میرے پاس خاتون نے کہی, وہ کہتی میں کنٹینٹ رائٹر ہوں اور میں نے MA اردو کیا ہے, میں اردو میں کنٹینٹ رائٹ کرتی ہوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ٹیسٹ کروائیے, مجھے ایک پوسٹ لکھ کے دیجیے. پوسٹ میں اپنی پیج پہ لگاتا ہوں اپنے نام سے, کتنی وائرل ہوتی دیکھتے ہیں. پوسٹ لکھنے کا انداز بھی تو ہوتا ہے نا, کس انداز سے لکھیں گے جو وائرل ہوگا. یس, یعنی وہ ساری ٹرمز ہوکس کیسے استعمال کی جاتی ہیں, انگیج کیسے کرنا ہے, ساری چیزیں سیکھنی چاہیے ہمیں. اس کے بعد آپ کو چاہیے جیسے چیٹ GPT, جیمنائی, یہ ساری ٹول سیکھنی چاہیے جن کے ساتھ ہم کہیں نہ کہیں فوٹوز کو, ویڈیوز کو ایڈٹ کر سکیں AI کے تھرو, اور کسی مین اسٹریم مارکیٹنگ کے اندر استعمال کر سکیں مارکیٹنگ کے پروسیس میں. فار ایگزامپل اگر وہ ایڈز ہیں فیس بک کے اوپر, گوگل میں, تو ہم ایڈز کی ویڈیو بنا سکیں. اس کی ڈیمانڈ ہے. اگلی ڈیمانڈ یہ آ رہی ہے UGC کنٹینٹ کی آ رہی ہے کہ لگے یہ کہ ان کا کسٹمر تھا جس نے یہ چیز بائی کی تھی اور کہا تھا یہ بڑی گڈ ہے. آج کل نا اصل کسٹمر نہیں ہو رہے, یہ UGC A سے بن رہے ہیں. اچھا, جی, یہ بھی ہو رہا ہے. تو یہ بھی بنانا اگر سیکھ لیں گے, اس کی ڈیمانڈ ہے کافی اچھی خاصی. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. اب دیکھیں یہ آپ نے اسکل سیکھ لیے.
اس کے ساتھ آپ کو اسکل سیکھنا چاہیے ایک اور کہ اے آئی کے جو ڈفرنٹ قسم کی ایپس ہیں ان کو کس کس جگہ پہ جوڑنا. میں نے ایک مین پلیٹ فارم میں, وہ مین پلیٹ فارم کون سا ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل make.com ہے آٹومیشن کے لیے, یا پھر N8 جہاں پہ آٹومیشن پاسبل ہے. ایک مثال, یہ جو ہم سکھا رہے ہیں GBB, ہم اگلے بیچ کے اندر یہ کام ان کو سکھانے لگے ہیں جس میں مکمل آٹومیٹ کر دیں گے. یعنی لوگ لیزی ہیں نا, تو لوگ یہ کام بھی کر سکتے ہیں کہ ان کا 99% کام اپنے آپ ہو جائے گا, بس ان کو پرامپٹ کرنی ہوگی. ہاں جی, ان کے پیچھے اے آئی سسٹم کس طرح لنک کرنے ہیں, کس طرح make.com سے جوڑنے ہیں, آٹومیشن کیسے اسٹارٹ کرنی. آٹومیشن کو کہیں نہ کہیں سیکھ لیں, اس کی ضرورت ہے. ہر پرسن کو چاہیے میں کیسے آٹومیٹ کروں اپنے بزنس کو. اس کی ایفرٹس کم ہو جائیں گی, اس کی ایکوریسی بڑھ جائے گی. اس سے ٹیم کے نا وہ ہوتا ہے جو سر میری دادی بیمار ہے, وہ نہیں جھیلنا پڑے گا. زبردست زبردست زبردست, بہت میرے خیال سے زبردست مشورے دیے ہیں آپ نے شہزاد احمد مرزا صاحب. اور یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ لوگوں کو آ کے بتائیں کہ بھائی یہ کر لیں, یہ آپ کے کام آئے گا, پیسے کما لیں, آپ کا ہی بھلا ہوگا. اسٹارٹ میں فری میں اسٹارٹ کریں, اس کے بعد پھر جب پیسے آنا شروع ہوں گے تو پھر پیسے دے کے اور اسکل حاصل کر سکتے ہیں آپ, تاکہ آپ کو ایک تھوڑا سا مطلب کک تو ملے نا, کک اسٹارٹ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, بہت زبردست سیشن رہا. دل کر رہا ہے کہ میں آج ہی IT ایکسپرٹ بن کے اٹھوں یہاں سے, لیکن ہمارا وقت جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ. لاسٹ پہ آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ میں سے بس ایک دینا چاہتا ہوں کہ میں نے, یقین کیجیے گا, اپنی لائف میں اتنے سارے لوگوں سے مل چکا ہوں کہ حیران کن بات ہے, ہزاروں میں ہے, بڑے کم لوگ دیکھتے ہیں. ان میں موسٹلی لوگ فیل پتہ کون سے ہوئے تھے؟ جنہوں نے شارٹ ٹرم سوچا تھا, صرف لانگ ٹرم سوچے. مجھے 5 سال کے بعد کہاں پہنچنا ہے, 10 سال کے بعد کہاں پہنچنا ہے. میرا میسج دے دیا میں نے بھی, یہ میرا بھی یہ میسج ہے کہ شارٹ کٹ نہیں ہے لائف میں کوئی بھی. محنت کریں, اور اس کا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ محنت کا پھل ملتا ہے. اپنا خیال رکھیں. اگر آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہے تو اس کو ضرور فیڈ بیک دیں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.